یہ جو بھی ہم نے آیت نمبر 22 پڑھی، اس میں ایک حصہ جو ہم نے پڑھا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس سے جو ایک عام فہم پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ بحث اور مباحثے سے خود کو بچانا ہے، جھگڑوں کی باتوں سے خود کو بچانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ایک پیسفل انسان کی طرح زندگی گزاریں، اور جن باتوں کی کوئی دلیل نہ ہو اس کو طول نہ دیں، اس پر کوئی ڈسکشن نہ کریں، کیونکہ ایسے ڈسکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بات کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہم ہر بات کے پیچھے پڑھ کر بال کی کھال اتار کر کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے مسائل حل کریں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، مسئلے اور بڑھ جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بری باتوں کو اگنور کریں، اس کو زیادہ ڈسکس نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو بھی کیا ہے تو کوشش کریں اس کو وہیں دبا دیں۔ زیادہ پھیلانے سے آپ کا دل بھی پریشان ہوگا، اور ظاہر انسان جب بری باتیں ڈسکس کرتا ہے تو وہ اچھا فیل نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ جہاں تک دینی اور فقہی مسائل کی بات ہے تو اس میں بھی دلائل دینے کے بعد آپ خاموشی اختیار کریں۔ آپ کا کام تھا دلیل بتانا، آپ نے دلیل بتا دی، اس کے بعد کوئی بحث نہیں، کیونکہ آپ کی بحث کا کیا فائدہ ہے؟ جو کام دلیل نے کرنا تھا کر دیا۔ میں اور آپ کتنا سمجھا سکتے ہیں کسی کو؟ تو کیا کام ہے ہمارا؟ صرف اور صرف دینی اور فقہی مسائل کے اعتبار سے دلیل جانتے ہیں، دلیل بتا دیں، پھر اس کے بعد خاموش ہو جائیں، احسن طریقے سے بات کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک آیت جو بھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 20، جس میں اصحاب کہف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پکڑے گئے تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں موت دے دی جائے گی، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں مارو نہیں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی ملت پر دوبارہ سے شفٹ ہونا ہوگا، اپنے توحیدی عقیدے کو چھوڑ کر مشرکانہ عقیدہ اپنانا ہوگا، اور پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اگر تم مشرک بن گئے پھر آئندہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی، حسن تدبیر سے کام لیا، اور ہم نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ٹکرانے کی پالیسی سے بچے، ساتھ ساتھ یہ خودکشی کی پالیسی سے بھی بچے۔ چاہتے تو اپنے آپ کو ختم کر سکتے تھے، لیکن یہ وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر جیسے ہی یہ اٹھ کر انہوں نے جو بھی پلان کیا، کہا بھئی نرمی سے کام لینا، حسن تدبیر سے کام لینا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، یعنی بہت ہی پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مکی صورت ہے، وہاں مکہ میں بھی ایسے ہی حالات تھے کہ جواب نہیں دیا جا سکتا تھا مشرکین مکہ کو، ان کے سامنے نہیں آیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے۔ دیکھیں، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ طاقت کا مقابلہ کریں یا پھر آپ وہاں سے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ ٹکراؤ کی پالیسی سے بچیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کو اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کی سزا فرعون نے سنا دی تو یہ مصر سے چلے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فرعون ان کی بات نہیں سنے گا، کیس انصاف کے ساتھ نہیں چلے گا، وہاں سے موو کر گئے، اور یہ ٹکراؤ کر بھی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس پاورز نہیں تھے، تو یہ موو ہو گئے وہاں سے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب نمرود اور وہاں کی قوم کے لوگوں نے ایک بڑا سا الاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا اور اس میں پھینک بھی دیا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ اس آگ سے نکلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں یہیں رہوں گا، موو کر گئے، ہجرت کر گئے، کہا ان سے میں نہیں ٹکرا سکتا، ان کو میں فیس نہیں کر سکتا۔ تو موت سے کھیلنا بہادری نہیں ہے،
ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 17 کے قریب قاتلانہ حملے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس حکم کا انتظار کر رہے تھے؟ ہجرت کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. یہ اور بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب اتنے مشکل حالات ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ آپ موو کر جائیں، ہجرت کر جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی. تو حالات کے مطابق ڈیسیشن یعنی فیصلہ لینا چاہیے. موت سے کھیلنا کوئی بہادری نہیں، یہ بے وقوفی ہے. آج کل ایسے بہت سارے اسٹنٹ بھی کیے جاتے ہیں جس میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں. آپ نے موت کے کنویں کا نام سنا ہوگا. اکثر ایسے اسٹنٹس کیے جاتے ہیں سرکس وغیرہ میں، کتنی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اس چیز میں ایکسپرٹی حاصل کرنے کے لیے بھی جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس میں بھی کتنے لوگ مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا نہیں کہا ہے کہ آپ اپنی جان سے کھیلیں. پھر یہ کہ یہ سورت دجال سے بچاتی ہے نا. تو اصحاب کہف سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اپنائیں گے اگر آپ میں پاورز نہیں ہیں. تو دجال سے ٹکرانے کی پاور ایک مومن بندے میں نہیں ہوگی. اس کو کیا انسٹرکشنز دی گئیں کہ اس کو فیس نہیں کرنا، اس کی خبروں کو نہیں سننا. اور ہم نے حدیث میں کیا پڑھا کہ مومن کہاں چلے جائیں گے؟ پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ سوشل نہیں رہیں گے. اور جب سے کووڈ آیا ہے تو آئسولیشن میں جانا کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو دجال سے بھی مومن اوائڈ کریں گے، نہیں فیس کر سکیں گے اس کو. منکر کو تب فیس کرنا ہے جب آپ کے پاس اس سے لڑنے کی پاور ہو، آپ کے پاس اس سے ٹکرانے کی طاقت ہو، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہے، آپ مارے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے. تو یہ سورت دجال سے اسی لیے بچاتی ہے کیونکہ اس میں اس طرح کے اسباق ہیں. ابھی تو ہم نے ایک ہی واقعہ پڑھا ہے اصحاب کہف کا. آپ انشاءاللہ 3 اور اعتبار سے اسباق لیں گے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو دجال سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے آیت نمبر 14 میں پڑھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. کن کے دلوں کو؟ اصحاب کہف کے دلوں کو. اتنا بڑا ڈیسیشن لے رہے تھے. کبھی لیا آپ نے زندگی میں کوئی بہت بڑا ڈیسیشن جس میں آپ کا دل اتنا پریشان ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے؟ میں یہ فیصلہ کر تو رہی ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا آگے. کسی ایسے ہی فیصلے کو آپ اپنے ذہن میں لیں، پھر آپ کا دل اللہ جما دیتا ہے، پھر آپ اس فیصلے کے اوپر جم جاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. جیسے کہ موسیٰ کا واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں. کیا ڈیسیشن لیا تھا انہوں نے فرعون سے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے؟ موسیٰ کو دریا میں بہا دو. اور باقاعدہ قرآن میں آیات آتی ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے دل کو جما دیا. اس نے سٹینڈ لے لیا، ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کو دریا میں پھینکے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یوں سمجھ لیجئے کہ موت کے منہ میں ہی ڈالنے والی بات ہے موت سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہاں تو موت ہی نظر آ رہی تھی فرعون کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا دل جمایا تھا. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ میں آئے گا پورا ذکر. اور جیسے ہی موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں بہا دیا، ان کا دل خالی ہو گیا، کچھ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا ان کو. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو آپ جب دین کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا دل اتنا کنفیوز ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ استخارہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جما دیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. تو یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی. آپ کبھی کوئی نقصان دیکھتے ہیں اپنے ہی فیصلے کے بعد، اس کے بعد جو آپ کو کنفیوژن آتی ہے نا، وہ تو بڑا ہی آپ کو بے چین کرتی ہے کہ میں نے اللہ کا نام لے کے یہ فیصلہ کیا تھا، پھر بھی میں یہ نقصان دیکھ رہی ہوں، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کا دل جماتا ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لے کے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ نقصان میں ہی آپ کے لیے خیر ہوگی. اور آپ کا دل کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، بے شک نقصان ہو رہا ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار سکھایا ہم نے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا. اس کے بعد اب نقصان لکھا تھا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مرضی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کوئی چیز اور اس میں شر ہو, اور تمہیں لگے کوئی بری چیز لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. آتا ہے نا قرآن پاک میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. بعض دفعہ کوئی اتنی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, نہیں دیتا اللہ اولاد. کتنے عمرے پہ جا کے دعا کر لی, حج کر کے دعا کر لی, صدقات کر کے دعا کر لی, نہیں دی اولاد کیونکہ بہتر نہیں تھی. کتنے لوگ کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں, ڈیسیشنز بھی لیتے ہیں, نہیں پھلا پھولا کوئی کاروبار. اتنے صدقے کیے, اتنی دعائیں کی, اتنے نیک کام کیے, اتنے وسیلے دیے اللہ تعالیٰ کو نیک کاموں کے, تو بھی نہیں پھلا پھولا. تو پھلنا پھولنا اس کاروبار کا بہتر نہیں تھا. آپ کوئی پڑھائی کرنا چاہ رہے تھے, اللہ نے آپ کو پہلے تو تھوڑی کامیابی دی, پھر آپ کو روک دیا, پھر آپ کو لاس پر لاس, ناکامی پر ناکامی دیتے جا رہے, باوجود اس کے کہ آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس فیلڈ میں آپ کے لیے اچھا نہیں تھا جانا. شادی میں تاخیر ہو رہی ہے, کوئی بھی آپ ریزن لے لیں, صحت ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے, آپ دعائیں کرتے ہیں, آپ فیصلے کرتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی, لیکن نہیں ملی شفا, تو شفا کا نام ملنا بہتر تھا. کسی اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا ملنی بہتر تھی. ہم جو فیصلے کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ, اللہ سے دعائیں کر کر کے, امید ہمیں یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. لیکن اتنا ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ان فیصلوں میں ہم کوئی ناکامی دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, اللہ پر بھروسہ کریں کہ اس رب نے اگر ہمارے لیے نقصان, ناکامی لکھی ہے, اسی میں ہی ہماری بہتری ہوگی. لازماً کوئی خیر پھوٹے گی اس سے, کوئی بہتری نکلے گی اس سے. شادی نہیں ہو رہی تھی, جی شادی ہوئی, 6 ماہ بعد طلاق ہو گئی. اب دیکھیں, ایسے بھی کیسز دیکھیں. اللہ کی جو مرضی. اصل میں ہم دنیاوی نقصان پر اتنا زیادہ افسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی ختم ہو گئی. دیکھیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لاس دیکھتے ہو نا تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور لک فارورڈ, آگے دیکھو, مایوس مت ہو. زندگی ختم نہیں ہو گئی, مر تو نہیں گئے, کوئی چیز کا نقصان ہوا ہے نا, مر تو نہیں گئے. اور اگر مر بھی جائیں گے تو کیا ہے, جانا تو ویسے بھی آج نہیں تو کل ہے ہی ہمیں اس دنیا سے. اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں. تو بی اسٹرانگ لائک اصحاب کہف. اصحاب کہف کی طرح مضبوط ہوں تو ہی آپ اور میں اسٹینڈ لے سکیں گے انشاءاللہ تعالی, چاہے وہ دنیاوی ڈیسیشنز ہوں چاہے وہ دینی ڈیسیشنز ہوں. اور ڈرنا ہے اگر کسی سے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے, کیونکہ وہی ڈرنے کے لائق ہستی ہے. باقی دنیا سے, معاشرے سے, ماحول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو دنیا میں کسی بھی انسان کو سونے کے بھی بن جائیں گے نا تو خوش نہیں کر سکتے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی نقص نکال دے گا, کیونکہ وہ خالق نہیں ہے. خالق تو ایک چھوٹی سی ادا پر بھی آپ کی راضی ہو جاتا ہے. آپ تو کھانا کھا کے شکر ادا کرتے ہیں, وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو آپ کیوں اس خالق کے اوپر مخلوق کو پرائیورٹی دیتے ہیں, پریفرنس دیتے ہیں؟ سب سے ٹاپ خالق ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. باقی ساری نعمتیں بعد میں, ساری پریفرنسز بعد میں, ساری پرائیورٹیز بعد میں, ساری ترجیحات بعد میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ اصحاب کہف سے ہمیں جو مین لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ اصل چیز ایمان ہے, اس کو ہمیشہ بچانا ہے, پوری کوشش کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر ایمان نہیں تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوگی. ایمان وہ دولت ہے, ایمان وہ نعمت ہے جس کا کسی اور نعمت کے ساتھ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. تو ایمان اصل چیز ہے, ہر حالت میں اپنے ایمان کو بچانا. اصحاب کہف کیا بچانے نکلے تھے؟ اپنے ایمان کو بچانے نکلے تھے. انہوں نے نہ اپنا گھر بار دیکھا, نہ اپنے رشتہ دار دیکھے, نہ اپنا کاروبار دیکھا, نہ اپنا لائف سٹائل دیکھا, سب تو چھوڑ دیا انہوں نے.
صرف ایمان بچانے کے لیے. کتنی بڑی سیکریفائس دی انہوں نے. پھر یہ کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے. آپ ان ینگسٹرز کی زندگی تو دیکھیں کیا تھی. یہ 7 نوجوان ان کی زندگی کیا تھی. یہ تو اتنی چھوٹی عمر میں توحید پر آئے. ٹین ایجرز آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. چلے گئے غار میں گئے جا کر سو گئے. 300 سال بے شک سوئے رہے لیکن کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں تھی. کیا ایکٹیویٹی تھی ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یوٹیلائز کیا. ان کا جانا تبلیغ بنایا, ان کا اٹھنا تبلیغ بنایا, پھر یہ دنیا سے چلے گئے. ان کا بس یہی کام تھا دنیا میں. آج اگر ہمیں کوئی زندگی میں لاس ہو جائے, کوئی 6 مہینے ضائع ہو جائیں, کوئی 8 مہینے ضائع ہو جائیں کسی ٹاسک کو لے کر, تو ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ٹائم ضائع ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ارے اللہ تعالیٰ کو آپ سے جو کام لینا ہے وہ لے لے, الحمدللہ. اس میں آپ کتنا جئیں گے, کتنا سوئیں گے, کتنا اٹھیں گے, یہ تو اللہ پر ہے سب کچھ. اللہ اپنے راستے میں ہمیں قبول کر لے. میں کل غور کر رہی تھی اس بات پر کہ کیا تھی اصحاب کہف کی زندگی. کیا ٹائم لے کر آئے دنیا میں, یہ کرنے کیا آئے تھے دنیا میں. ایک نشانی بننے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی. آج تک آپ پڑھ رہے ہیں ان کو, قیامت تک لوگ پڑھیں گے ان کے بارے میں. تو اصل چیز آپ کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے, آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے, اصل چیز یہ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے قربانی کی, ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں, لیکن ان کی زندگی میں کوئی لگژریز نہیں دی. یہ غار میں 300 سال سوئے رہے, کوئی لگژریز نہیں تھی. ان کا ذکر خیر اللہ نے قرآن پاک میں ڈال دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیار, اللہ تعالیٰ کا اہمیت دینا کہ اپنی کتاب میں ان کا ذکر ڈال دیا. یہ عام چھوٹے چھوٹے چند لڑکے, نبی نہیں تھے, اولیاء نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, عوام میں سے 7 لڑکے. لیکن ان کی سیکریفائس اللہ کے حضور کس طرح سے قبول ہوئی, سبحان اللہ. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں قبول کر لے. ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہماری عبادتوں میں نقص ہے. دیکھا جائے تو ہماری عبادتیں بھی پرفیکشن پر تو نہیں ہے, جتنی بھی کوشش کر لیں میں اور آپ. جو دین کا کام کر رہے ہیں اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں. ہم کرتے کیا ہیں اللہ کے لیے, لیکن وہ دیتا کتنا ہے ہمیں, الحمدللہ. پھر آپ دیکھیے کہ جذبات میں آ کے حسن تدبیر کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم ایموشنز کے شکار ہو کے ساری پلاننگ کو برباد کر دیتے ہیں. گھر میں ایموشنل ہوئے تو گھر کا امن خراب, کسی ادارے میں ایموشنل ہوئے تو معاملات خراب. اگر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ نہیں کریں گے, جذباتی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, تو آپ کے ڈیسیشنز میں بہت زیادہ ویکنیس ہوگی. آپ سٹینڈ نہیں لے سکیں گے. اسی لیے اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں. جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے, کوئی ٹاسک آتا ہے آپ کے سامنے, تو تھوڑا ٹھہر کے سوچیں کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے. وہ جو ہم ایک ہری کا شکار ہو جاتے ہیں نا, وہ نہیں کرنا ہے. تھوڑا ٹھہر جائیں, تھوڑا آگے پیچھے سوچیں, پھر اس کے بعد آپ پلاننگ کو کنٹینیو کریں. مجھے اور آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم نے جو پلان کیا ہے وہ حسن تدبیر پر مبنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب اس پلاننگ میں چینجز کرتے ہیں نا, تو ہم ایموشنلی ویک ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. میں اور آپ جتنی بھی حسن تدبیر اختیار کر لیں, اللہ از دا بیسٹ پلانر, سب سے اچھا پلانر ہے. وہ آپ کی پلاننگ میں ایڈیٹنگ کرتا ہے, آپ کو جو آپ نے پلان کیا تھا اس میں کہیں جگہ پر روک دیتا ہے, سلو کر دیتا ہے, کیونکہ وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. لیکن ایموشنل نہیں ہونا ہے. وہی والی بات کہ لک فارورڈ, آگے دیکھتے رہنا ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ ایموشنلی ویک ہوں گے تو آپ کے اندر سے نرمی بھی جائے گی. نوٹس کر لیں اس بات کو. جب آپ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, آپ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, درست ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہ کریں. آپ کی پرسنالٹی کا عیب بن جائے گا. سختی جو ہے وہ پرسنالٹی کا عیب ہے, کوئی خوبی نہیں ہے.
نرمی خوبی ہے، نرمی کوالٹی ہے، جس کے بارے میں ہم نے ساری احادیث پڑھی. تو ہم نے نرم رہنا ہے اور اس حوالے سے اپنا سیلف اسسمنٹ کرنا ہے، مجھ سمیت ہم سب نے، کہ ہمیں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو لفظ آیا نا قرآن پاک میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کے بیچوں بیچ آیا ہے. لازمی اس سے بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے. اور اس ایک لفظ کے دو معنی ہیں، حسن تدبیر اور نرمی. لطف کے دو معنی ہیں، حسن تدبیر اور نرمی. دونوں کی ضرورت آپ کو زندگی کے ہر دن میں ہے. دیکھیں کہاں کہاں نرمی کی ضرورت ہے. ہم اپنے لیے اگر کوئی ایٹیٹیوڈ چاہتے ہیں، کوئی معاملہ چاہتے ہیں، کوئی رویہ چاہتے ہیں تو نرمی والا. لیکن دوسروں کے لیے ہمارا رویہ سختی پر مبنی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو. تو سختی سے ہم وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو نرمی سے ملے گا. اور نرمی خیر ہے، بس یہ یاد رکھیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم خیر پائیں، ہماری فیملیز میں خیر چلے، ہماری فیملیز کو بھلائیاں نصیب ہوں، تو بی سافٹ، نرم رہیں. اور نرمی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو. آپ ہر سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کریں، خود کو اریٹیٹ نہ کریں. گرمی زیادہ ہے، ایڈجسٹ کریں، اس کو اتنا زیادہ سر پر سوار نہ کریں. کام کا برڈن زیادہ ہے، ایڈجسٹ کریں، اس کو سر پہ اتنا زیادہ سوار نہ کریں. زمین نرم ہوتی ہے تو پانی ڈالے کبھی آپ نے اس پر؟ پانی اوپر رہتا ہے یا اندر چلا جاتا ہے؟ اندر چلا جاتا ہے. پانی کے لیے نرم زمین سوٹیبل ہے. تو نرم ہو جائیں، ایڈجسٹیبل ہو جائیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، کیونکہ یہ زندگی کے ٹرائلز تو آتے ہی رہیں گے. آپ نرم ہوں گے تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ جو تیری مرضی، تیری رضا میں راضی ہے. اور جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اس کی بلیسنگ کیا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. جو اللہ نے آپ کے لیے پلان کیا ہے، اگر آپ اس کو اوکے کر دیتے ہیں دل سے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ہمارا ٹاسک کیا ہے اس دنیا میں؟ کس مقصد کے تحت جی رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، یہی ٹاسک ہے نا ہمارا. تو بس آپ کو مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ کہ کچھ ہوم ورکس آپ اپنے لیے لکھیں گے جو اس لیسن سے ریلیٹڈ ہیں، کہ اصحاب کہف سے آپ کو کیا سیکھنے کے لیے ملا. اب یہ غور و فکر آپ کا اپنا ہوگا. ایک لسٹ بنائیں جو لیسنز آپ نے اصحاب کہف سے سیکھے. ہر اسٹوڈنٹ اس کو لازمی کرے گا. تھوڑا سوچیں، تھوڑا سمجھیں، تھوڑا غور و فکر کریں، پھر لکھیں اس کو کہ ہاں اصحاب کہف یہ سکھا رہے ہیں. اور دوسرا ہوم ورک وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ کو پڑھ کر جو بات میں نے سمجھی ہے، مجھے اصلاح کی کہاں کہاں ضرورت ہے، ہم سب اس ہوم ورک کو کریں گے انشاءاللہ. تیسرا ہوم ورک انشاءاللہ کہنا ہے ہر فیوچر پلان کے لیے. اور جب میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا ہوا، اور کہا تو کیا ہوا، تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. جس کام کے لیے آپ نے انشاءاللہ کہا، اس میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا کام میں آسانی ہوئی؟ کیا کام میں بہتری آئی؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد فیل ہوئی؟ آپ کا اللہ پر توکل بڑھا؟ اور اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا کام میں رکاوٹ آئی؟ کیا آپ نے کسی پریشانی کو فیس کیا؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اور انشاءاللہ ماشاءاللہ کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. بے شک لوگ آپ کا مذاق بنا دیں، اتنا انشاءاللہ کوئی بولتا ہے، ہاں جی ہم تو انشاءاللہ بولے بغیر نہیں چل سکتے بھائی، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ہر دل کو بھانے والی چیز پر ماشاءاللہ کہیں، اور ماشاءاللہ کو اپنی عادت بنا لیں. کیونکہ اگر آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو اس کا جو نقصان ہے وہ آپ اسی صورت میں پڑیں گے. نظر لگ جاتی ہے اور وہ چیز نقصان کا شکار ہو جاتی ہے. پھر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تو کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے، کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ؟ جو چاہے اللہ، ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں نا اپنی کسی نعمت پر. تو اس حوالے سے یہ کچھ ہوم ورکس کرنے. اور ایک ہوم ورک آپ کا
سب سے پہلے والے لیسن سے ہے سورۃ الکہف کے کہ آپ کو ابتدائی 10 آیات حفظ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہر اسٹوڈنٹ پر لازمی ہوم ورک ہے. کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ ہم سے حفظ نہیں ہوتا. آپ شروع کریں, بے شک اس میں ٹائم لگے, کوئی ایشو نہیں, ٹل دین کہ سورۃ الکہف مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.